سرائے سے باہر تینوں خچریں سبزی سے لدی ہوئی کھڑی تھیں۔ ان کے قریب ہی کوبیک اور ان کے دو ساتھی کھڑے تھے۔ ان سب کو لے کر قاسم خان ہرات کی طرف کوچ کر گیا تھا۔ ہرات شہر تک پہنچتے پہنچتے سورج غروب ہو گیا تھا۔ فضاؤں کے اندر تاریکیاں پھیلنے لگی تھیں۔ اپنی سبزی لدی خچروں کو وہ ہانکتے ہوئے ہرات شہر میں داخل ہوئے۔ شہر کی مختلف سڑکوں سے ہوتے ہوئے وہ شہر کے قلعے کے دروازے کے قریب آئے اور خچروں کو ہانکتے ہوئے وہ بغیر کسی رکاوٹ کے قلعے میں بھی داخل ہو گئے۔ قلعے میں داخل ہونے کے بعد قاسم خان نے خچروں پر لدی ساری سبزی ایک شخص کے ہاتھ فروخت کر دی۔ اس کے بعد قلعے کے بازار سے اس نے 3 مردانہ لباس خریدے۔ اپنے 5 ساتھیوں کو اس نے حکم دیا کہ وہ خالی خچریں لے کر قلعے سے آگے نکل جائیں اور شہر کے مشرقی دروازے سے ذرا پہلے سڑک کے کنارے رک کر اس کا انتظار کریں۔ قاسم کا یہ حکم سن کر اس کے 5 ساتھی تینوں خچروں کو لے کر قلعے سے آگے نکل گئے تھے۔ باقی 5 ساتھی اور کوبے کو لے کر قاسم خان آگے بڑھا۔ ایک جگہ اچانک اس نے اپنے ساتھیوں کو رک جانے کا اشارہ کیا۔ اب فضاؤں میں تاریکی گہری ہو چکی تھی اور جگہ جگہ مکانوں کے اندر مشعلیں اور چربی سے جلنے والے دیے روشن ہو گئے تھے۔ رات کی تاریکی میں اچانک قاسم خان نے ایک شخص پر چیتے کی طرح جست لگائی تھی اور اسے اپنے نیچے دبوچ لیا تھا۔ وہ قلعے کا کوئی محافظ تھا جس پر رات کی تاریکی میں قاسم خان ٹوٹ پڑا تھا۔ اس محافظ کو دبوچتے ہی قاسم خان نے اپنا خنجر نکال کر اس کی گردن پر رکھ دیا۔ پھر خنجر پر دباؤ بڑھاتے ہوئے وہ پوچھنے لگا، بتاؤ، احمد شاہ ابدالی کے وزیر شاہ ولی خان کی بیوی اور اس کی دونوں بیٹیوں کو قلعے کے کس کمرے میں قید کیا گیا ہے؟ اس پر وہ محافظ ہچکچایا۔ اس پر قاسم خان نے جب اپنے خنجر کی نوک اس کی شاراک پر رکھ کر دباؤ ڈالنا شروع کیا تو وہ محافظ کپکپاتی ہوئی آواز میں بولا، مجھے جان سے مت مارو، میں سب کچھ صحیح بتا دیتا ہوں۔ دیکھو، احمد شاہ ابدالی کے وزیر شاہ ولی خان کی بیوی اور دونوں بیٹیوں کو قلعے کے کسی زندان میں قید نہیں کیا گیا ہے، انہیں قلعے کے مہمان خانے کے ایک کمرے میں رکھا گیا ہے۔ دراصل ہرات کا حکمران امیر خان خوفزدہ ہے کہ طاقت اور قوت حاصل کرنے کے بعد احمد شاہ ابدالی ہرات پر حملہ آور ہوگا۔ امیر خان نے شاہ ولی خان کی بیوی اور بچوں کو اس لیے قید کر رکھا ہے کہ احمد شاہ ہرات پر حملہ آور ہوگا تو وہ شاہ ولی خان کی بیوی اور بیٹیوں کو شہر کی فصیل کے اوپر کھڑا کر دے گا اور احمد شاہ سے کہے گا کہ وہ شہر پر حملہ آور نہ ہو، رک جائے، اور یہ دھمکی دے گا کہ اگر احمد شاہ نے ایسا نہ کیا تو وہ شاہ ولی خان کی بیوی اور اس کی دونوں بیٹیوں کے سر کاٹ کر فصیل سے نیچے پھینک دے گا۔ امیر خان کو امید ہے کہ احمد شاہ ایسی دھمکی پر ہرات پر حملہ آور ہونے کی کوشش نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس کے اپنے وزیر شاہ ولی خان کے ساتھ بہت اچھے اور برادرانہ تعلقات ہیں اور کبھی بھی وہ اس کی بیوی اور بچیوں کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ محافظ جب خاموش ہوا تو قاسم خان نے اسے مخاطب کر کے پوچھا، کیا شاہ ولی خان کی بیوی اور بیٹیوں کو قلعے کے اندر یا قلعے کے باہر آنے جانے کی اجازت ہے؟ اس پر وہ محافظ کہنے لگا، گو انہوں نے مہمان خانے میں قیام کر رکھا ہے، لیکن ان پر ہر وقت 2 محافظ رہتے ہیں تاکہ وہ کہیں بھاگ نہ سکیں۔ بہرحال ان پر کوئی زیادہ پابندیاں نہیں ہیں، انہیں قلعے کے اندر گھومنے یا قلعے سے نکل کر شہر کے اندر خرید و فروخت کرنے کی اجازت ہے، لیکن جہاں کہیں بھی جاتی ہیں ان کے ساتھ 2 محافظ ضرور ہوتے ہیں تاکہ وہ یہاں سے نکل کر بھاگ جانے کی کوشش نہ کر سکے۔ محافظ سے یہ معلومات حاصل کرنے کے بعد قاسم خان نے اپنے قریب کھڑے ساتھی کو مخاطب کر کے کہا، اس کی ٹانگیں اور ہاتھ پشت پر باندھ دو اور اس کے منہ پر کپڑا بھی کس کر باندھ دو تاکہ ہمارے حرکت میں آنے تک یہ کسی پر کوئی انکشاف نہ کر سکے، میں اسے جان سے نہیں مارنا چاہتا۔ اس پر قاسم خان کے ساتھی حرکت میں آئے اور اس شخص کی ٹانگیں اور ہاتھ پشت پر باندھنے کے بعد اس کے منہ پر بھی کپڑا کس کر باندھ دیا تھا۔ اس کے بعد قاسم خان اپنے ساتھیوں کو لے کر دائیں طرف ذرا فاصلے پر دکھائی دیتی ہوئی ایک عمارت کی طرف بڑھنے لگا۔ یہ عمارت ہرات کے قلعے کا مہمان خانہ تھا۔ عمارت کے قریب جانے کے بعد قاسم خان نے اپنے پہلو میں چلتے ہوئے کوبک کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، دیکھو کوبک،
ہم میں سے تم واحد شخص ہو جو شاہ ولی خان کی بیوی اور بیٹیوں کو پہچانتے ہو۔ تھوڑی دیر تک ہم مہمان خانے کی عمارت میں داخل ہو جائیں گے۔ مختلف کمروں کا جائزہ لیتے ہوئے جب میں آگے بڑھوں تو دھیان رکھنا کہ شاہ ولی خان کی بیوی اور بیٹیاں کس کمرے میں ہیں۔ جواب میں کوبیک نے کہا، قاسم خان، آپ فکر نہ کیجیے، میں پوری طرح چوکس ہوں اور اپنے ذہن کو بیدار رکھ کر آپ کے ساتھ مہمان خانے میں آگے بڑھوں گا۔ قاسم خان نے کوبیک کی اس گفتگو کا کوئی جواب نہ دیا، اس لیے کہ وہ مہمان خانے کی عمارت میں داخل ہو گئے تھے۔ 3-4 کمروں کے سامنے سے گزرنے کے بعد اچانک ایک کمرے کے سامنے، جس کے اندر چھوٹی سی ایک مشعل روشن تھی، کوبیک ٹھٹک کر کھڑا ہو گیا۔ پھر وہ قاسم خان کے قریب آیا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، یہ بائیں طرف جو کمرہ ہے اس کے اندر ہی شاہ ولی خان کی بیوی اور بیٹیاں ہیں۔ میں نے کھڑکی کی روشنی سے خود انہیں دیکھا ہے۔ اس پر قاسم خان نے کہا، اگر یہ بات ہے تو تم اس کمرے میں اندر جاؤ اور جائزہ لو کہ کیا واقعی وہ شاہ ولی خان کی بیوی اور بیٹیاں ہیں۔ اگر ایسا ہے تو وہ تمہیں پہچان لیں گی اور تمہیں دیکھتے ہی خوش اور مطمئن ہو جائیں گی۔ اگر وہ وہی ہوں تو پھر تم مجھے اطلاع کرنا، میں بھی ساتھیوں کے ساتھ کمرے میں داخل ہو جاؤں گا۔ اور سنو، یہاں تک کہتے کہتے قاسم خان کو خاموش ہونا پڑا، کیونکہ ایک پہرے دار ان کے قریب آیا اور کڑکتی ہوئی آواز میں پوچھا، تم لوگ کون ہو اور کس سے ملنا چاہتے ہو؟ اس پر قاسم خان اس پہرے دار کے قریب آیا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، شاہ ولی خان کی بیوی اور بیٹیاں یہ بائیں طرف والے کمرے میں ٹھہری ہوئی ہیں۔ ہم ایک انتہائی اہم کام سے ان سے ملنا چاہتے ہیں۔ اس پر وہ پہرے دار کہنے لگا، وہ تینوں اسی کمرے میں ٹھہری ہوئی ہیں، لیکن تمہیں ان سے ملنے کی قطعاً اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اس کے ساتھ ہی اس پہرے دار کو خاموش ہونا پڑا، اس لیے کہ قاسم خان نے کسی خونخوار تیندوے کی طرح اس پر جست لگا دی تھی اور اسے ہوا میں ہی کمرے کے اندر لے گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی قاسم خان کے پیچھے پیچھے اس کے ساتھی بھی اس کمرے میں داخل ہو گئے تھے، اور کمرے میں داخل ہونے کے بعد کوبیک نے بڑی ہوشیاری سے کام لیا اور کمرے کا دروازہ فوراً بند کر لیا۔ اتنی دیر تک شاہ ولی خان کی بیوی اور بیٹیاں بھی ان کے گرد جمع ہو گئی تھیں۔ انہوں نے جب کوبیک کو دیکھا تو شاہ ولی خان کی بیوی بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی، کوبیک، تم یہاں، تم کب آئے؟ میں سمجھتی ہوں تمہارا آنا ہمارے لیے مصیبتوں کے چھٹکارے کا باعث بن سکتا ہے۔ اس پر کوبیک بولا، خانم، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب کچھ آپ تینوں کی رہائی کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد قاسم خان حرکت میں آیا۔ جس پہرے دار کو اس نے دبوچا تھا اس نے اپنے ساتھیوں کے حوالے کرتے ہوئے اس پر نگاہ رکھنے کو کہا۔ جس محافظ کو میں نے راستے میں پکڑا تھا اس نے کہا تھا کہ ان تینوں ماں بیٹیوں پر ہر وقت پہرے دار رہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے دوسرا پہرے دار دوسری طرف کھڑا رہ کر اپنے فرائض انجام دیتا ہوگا، لہٰذا میں اس کی طرف جاتا ہوں اور اسے بھی قابو کر کے لانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی قاسم خان مہمان خانے کے اس کمرے کے دوسری طرف دروازے کی اوٹ میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ دروازے کی اوٹ میں سے اس نے دیکھا اس سمت بھی ایک پہرے دار کھڑا تھا، لیکن اس کا رخ کمرے کے دروازے کی طرف تھا۔ قاسم خان دروازے کے پیچھے چھپ کر کھڑا رہا۔ اسے زیادہ دیر انتظار نہ کرنا پڑا، کیونکہ پہرے دار کمرے کے سامنے ٹہلنے لگا تھا۔ جو ہی ٹہلتے ٹہلتے اس پہرے دار کی پوچھ دروازے کی طرف ہوئی، قاسم خان باہر نکلا اور دبے پاؤں آگے بڑھتے ہوئے اس نے بایاں بازو اس پہرے دار کی گردن کے گرد لپیٹ دیا، دایاں ہاتھ اس کے منہ پر رکھتے ہوئے اس کی آواز کو بند کیا، پھر اسے گھسیٹتا ہوا کمرے کے اندر لے گیا اور دروازے کو اس نے بند کر دیا تھا۔ دوسرے محافظ کو دبوچے ہی دبوچے قاسم خان شاہ ولی خان کی بیوی اور بیٹیوں کے پاس آیا اور شاہ ولی خان کی بیوی کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، اگر میں غلطی پر نہیں تو آپ شاہ ولی خان کی بیوی عادلیہ ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کی دونوں بیٹیاں امامہ اور ارزون ہیں۔ دیکھیے، میرا نام قاسم خان ہے، میں اپنے ساتھ آنے والے ان ساتھیوں کا سربراہ ہوں، اور مجھے احمد شاہ ابدالی نے آپ تینوں کو اس اسیری اور قید سے نجات دلانے کے لیے روانہ کیا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ کی اس رہائش گاہ میں کوئی طہارت خانہ بھی ہے؟ شاہ ولی خان کی بیوی عادلیہ بولی، دیکھو بیٹے، سب سے پہلے تو میں تمہارا شکریہ ادا کرتی ہوں
کہ تم اس خطرناک مہم پر آئے۔ میں سمجھتی ہوں کہ اب تک جس طرح تم نے اپنی کارگزاری کا مظاہرہ کیا ہے، مجھے یقین ہے کہ تم ہمیں یہاں سے نکالنے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ دیکھو، میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں طہارت خانہ بتاتی ہوں۔ عادلیہ ایک طرف چل دی۔ اس کے پیچھے پیچھے پہرے دار کو دبوچ کر قاسم خان بھی اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ہو لیا تھا۔ دونوں پہرے داروں کو طہارت خانے میں بند کر دیا گیا۔ پھر قاسم خان نے اپنے ساتھیوں کو مخاطب کر کے کہا، تم لوگ طہارت خانے میں داخل ہو جاؤ۔ پہرے داروں نے جو مخصوص لباس پہن رکھا ہے وہ اتار کر تم میں سے 2 ساتھی پہن لیں، اور ان کمروں سے چادریں لے کر پہرے داروں پر ڈال دیں، اور طہارت خانے میں ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کر ان کے منہ پر کپڑے بھی ڈال دیں، اگر ہو سکے تو ان پر کمبل بھی ڈال دیں، رات کے وقت وہ سردی میں مرنے نہ پائیں۔ اور ہاں، اس کمرے سے نکلتے وقت 4 کمبل اپنے ساتھ لے لیں۔ راستے میں جس پہرے دار کو ہم باندھ کر آئے ہیں اس پر بھی کمبل ڈال دیں گے، تاکہ وہ بھی رات کی سردی سے بچا رہے، اس لیے کہ ان لوگوں کا کوئی قصور نہیں ہے۔ میں انہیں قتل نہیں کرنا چاہتا، جو کچھ میں ان سے حاصل کرنا چاہتا تھا وہ میں کر چکا ہوں۔ اس پر شاہ ولی خان کی بیوی عادلیہ بولی، دیکھو بیٹے، یہ فیصلہ بہترین فیصلہ ہے اور میں اس کی تعریف کرتی ہوں، لیکن ان پہرے داروں کو زندہ چھوڑنا خود اپنی موت کے پروانے پر مہر لگانے کے مترادف ہے۔ جب ان پہرے داروں کو طہارت خانے سے نکالا جائے گا تو یہ بتا دیں گے کہ تم لوگ ہم تینوں کو یہاں سے نکالنے میں کامیاب ہو گئے ہو۔ میری مانو تو ان محافظوں کو قتل کر دو، تاکہ ہمارے بعد یہ کسی سے ہمارا ذکر نہ کر سکیں، اور جس محافظ کو تم راستے میں باندھ آئے ہو اس کا بھی کام تمام کر دو۔ قاسم خان کے ساتھیوں نے بھی شاہ ولی خان کی بیوی کی اس تجویز سے اتفاق کیا، لہٰذا قاسم خان کو اس تجویز پر عمل کرنا پڑا۔ اس کے بعد قاسم خان کے ساتھی حرکت میں آئے۔ ان دونوں محافظوں کا مخصوص لباس اتار کر قاسم خان کے 2 ساتھیوں نے پہن لیا اور ان محافظوں کو قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد قاسم خان شاہ ولی خان کی بیوی عادلیہ کی طرف متوجہ ہوا۔ اپنے کندھے کے ساتھ لٹکے ہوئے چرمی زنبیل کے اندر سے اس نے 3 مردانہ لباس نکالے اور عادلیہ کو تھماتے ہوئے کہا، خانم، یہ تینوں لباس سنبھال کر رکھیں۔ قلعہ سے نکلنے کے بعد آپ ماں بیٹیاں اپنے موجودہ لباسوں کے اوپر یہ مردانہ لباس پہن لیں گی، تاکہ شہر کے دروازے سے نکلتے وقت آپ تینوں کو کوئی پہچان نہ سکے۔ اب آپ تینوں ماں بیٹیاں حرکت میں آئیں اور جو کچھ آپ کے پاس نقدی اور زیور کی صورت میں ہے وہ لے کر ہمارے ساتھ ہو لیں۔ اس کے علاوہ کوئی بھی چیز یہاں سے اٹھانے کی کوشش نہ کریں۔ قاسم خان کی یہ باتیں سننے کے بعد عادلیہ نے کہا، آپ لوگ یہیں رک کر انتظار کریں، میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ ابھی تیار ہو کر آتی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی عادلیہ، امامہ اور ارزون تینوں ماں بیٹیاں ساتھ والے کمرے میں چلی گئی تھیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد تینوں ماں بیٹیاں اس کمرے سے نکلیں۔ عادلیہ نے اپنے ہاتھ میں ریشمی کپڑے کی ایک پوٹلی پکڑ رکھی تھی۔ وہ پوٹلی اس نے قاسم خان کو تھماتے ہوئے کہا، قاسم خان میرے بیٹے، یہ پوٹلی تم خود سنبھال کر رکھو، اس میں نقدی کے علاوہ ہم تینوں ماں بیٹیوں کا زیور بھی ہے۔ میرے خیال میں ہماری نسبت تم اس کی بہترین حفاظت کر سکتے ہو۔ کہو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ قاسم خان اپنے ان 2 ساتھیوں سے مخاطب ہوا جنہوں نے مرنے والے دونوں محافظوں کا مخصوص لباس پہن لیا تھا۔ سنو میرے ساتھیوں، اب ہم یہاں سے نکلیں گے۔ ہمارے 3 ساتھی ہم سے پہلے نکل جائیں گے اور ہمارے آگے قلعے کے دروازے کی طرف جائیں گے۔ اس کے بعد خانم اپنی دونوں بیٹیوں کے ساتھ یہاں سے روانہ ہوں گی۔ اس حالت میں تم دونوں میں سے پہرے دار کی حیثیت سے تلوار سونتے ایک ان کے آگے اور ایک ان کے پیچھے ہوگا، اور پھر تمہارے نکلنے کے بعد ذرا فاصلہ رکھ کر میں اور کوبک بھی تمہارے پیچھے پیچھے ہو جائیں گے۔ اس طرح ہم پر کوئی شک بھی نہیں کرے گا اور ہم قلعے سے نکل کر شہر میں داخل ہو سکیں گے۔ شہر کے اندر جا کر ہم نے کیا کرنا ہے یہ میں شہر کے اندر چل کر تمہیں بتاؤں گا۔ اب تم لوگ حرکت میں آؤ تاکہ یہاں سے کوچ کیا جائے۔ قاسم خان کی تجویز کے مطابق پہلے 3 ساتھی اس کمرے سے نکل کر قلعے کے دروازے کی طرف چل پڑے۔ اس کے بعد عادلیہ، امامہ اور ارزون نکلیں۔ قاسم خان کے مسلح ساتھیوں میں سے 2 ساتھی ایک ان کے آگے اور ایک ان کے پیچھے تھا۔ اس طرح وہ بھی وہاں سے روانہ ہو گئے۔ اس کے تھوڑی دیر بعد فاصلہ رکھ کر قاسم خان اور کوبک بھی قلعے کے دروازے کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ قلعے کے دروازے کی طرف جاتے ہوئے راستے میں قاسم خان نے
اس محافظ کا بھی خاتمہ کر دیا تھا جسے دبوچ کر اس نے معلومات حاصل کی تھیں۔ قلعے کے دروازے کے محافظوں نے عادلیہ اور اس کی دونوں بیٹیوں کو قلعے سے نکل کر شہر میں داخل ہونے پر کوئی اعتراض نہ کیا، اس لیے کہ معمول کے مطابق ایک محافظ ان کے پیچھے اور ایک محافظ ان کے آگے تھا۔ اس طرح وہ سب بغیر کسی حادثے کے قلعے سے نکل کر شہر میں داخل ہو گئے۔ شہر میں داخل ہونے کے بعد وہ اسی طرح اپنے درمیان کچھ فاصلہ رکھ کر آگے بڑھتے رہے، یہاں تک کہ قاسم خان کے ساتھی اس جگہ آن رکے جہاں ان کے باقی ساتھی اپنی تینوں خچروں کے لیے کھڑے تھے۔ ان ساتھیوں کے رکنے کی وجہ سے عادلیہ، امامہ اور ارزون بھی وہاں آ رکی تھیں۔ تھوڑی دیر میں قاسم اور کوبک بھی وہاں آ کر رک گئے تھے۔ پھر قاسم خان شاہ ولی خان کی بیوی عادلیہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، خانم، میں ان خچروں کو ایک قطار میں کھڑا کر دیتا ہوں۔ ان کی اوٹ میں آپ تینوں ماں بیٹیاں وہ مردانہ لباس پہن لیں جو میں نے آپ لوگوں کو مہیا کیے ہیں، اور جلدی کریں تاکہ ہم فوراً شہر سے نکل کر پشاور کی طرف کوچ کر سکیں، جہاں احمد شاہ اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیے ہوئے ہے اور بڑی بے چینی سے میری واپسی کا انتظار کر رہا ہوگا۔ سنو خانم، یہاں ہرات شہر میں اب ایک لمحہ کی تاخیر بھی ہمارے لیے خطرے اور اندیشے کا باعث بن سکتی ہے، لہٰذا آپ تینوں ماں بیٹیاں خچروں کی اوٹ میں ہو جائیں اور رات کی تاریکی میں لباس پہن کر شہر سے نکلنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ساتھ ہی قاسم خان کے کہنے پر اس کے ساتھیوں نے تینوں خچروں کو ایک لائن میں کھڑا کر دیا، اور ان کی اوٹ میں ان تینوں ماں بیٹیوں نے پہلے سے پہنے ہوئے اپنے لباس پر مردانہ لباس پہن لیے تھے، اور اس کے بعد وہ سب اکٹھے ہو کر تینوں خچروں کے ساتھ شہر کے مشرقی دروازے کی طرف بڑھے تھے۔ شہر کے دروازے کے قریب جا کر قاسم خان پھر بولا۔ شاہ ولی خان کی بیوی عادلیہ کو مخاطب کر کے وہ کہنے لگا، خانم، آپ اور آپ کی دونوں بیٹیاں میرے ساتھیوں کے درمیان رہیں، کوشش کریں کہ آپ کے چہرے چھپے رہیں تاکہ کوئی آپ کو پہچان نہ سکے۔ تاہم قلعے کے محافظ تو سب ہمیں اچھی طرح جانتے ہیں، شہر کے دروازوں کے محافظ ہم سے واقف نہیں، اس لیے کہ ہمارا واسطہ اور تعلق ان سے نہیں پڑتا رہا۔ بہرحال ہم تینوں ماں بیٹیاں احتیاط کرتی رہیں گی اور تمہارے ساتھیوں کے درمیان میں رہتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی عادلیہ، امامہ اور ارزون تینوں ماں بیٹیاں قاسم خان کے ساتھیوں کے بیچ میں رہ کر آگے بڑھنے لگی تھیں۔ ہرات شہر کے مشرقی دروازے کے محافظ چونکہ قاسم خان اور اس کے ساتھیوں کو تھوڑی دیر پہلے سبزی لے کر شہر میں داخل ہوتے دیکھ چکے تھے، لہٰذا جب وہ خچروں پر رکھے ہوئے خالی بورے لے کر دروازے سے باہر نکلنے لگے تو انہوں نے کوئی شک شبہ نہیں کیا بلکہ انہیں شہر سے نکل جانے دیا۔ اس طرح قاسم خان اور اس کے ساتھی شاہ ولی خان کی بیوی عادلیہ اور دونوں بیٹیوں امامہ اور ارزون کو لے کر ہرات شہر سے نکل گئے تھے۔ سرائے کے قریب آ کر قاسم خان نے اپنے ساتھیوں کو رک جانے کا حکم دیا۔ جب اس کے ساتھی رک گئے تو قاسم خان اپنے ساتھیوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سنو میرے بھائیوں، میں خانم اور ان کی دونوں بیٹیوں کوبک اور خچروں کو لے کر یہیں کھڑا ہوتا ہوں، تم میں سے 3 ساتھی بھی یہیں میرے ساتھ کھڑے رہیں، باقی سرائے کی طرف جاؤ اور سارے گھوڑوں کو وہاں سے نکال لاؤ۔ کھانے پینے کا وہ سامان جو خچروں پر لاد کر ہم اپنے ساتھ لائے تھے، اس میں سے جو حصہ بچ گیا ہے وہ تم گھوڑوں پر لاد کر اپنے ساتھ لے آنا، یہاں لا کر اسے خچروں پر لاد دیں گے۔ پھر جلدی یہ کام کرو، اس لیے کہ ہمیں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ جوں جوں رات گزرے گی تو خطرہ ہمارے لیے بڑھتا رہے گا۔ اور ہاں، تم میں سے جو 2 ساتھی ہرات کے محافظوں کا لباس پہنے ہوئے ہیں، یہ بھی اتار کر پھینک دو اور یہاں کہیں گڑھا کھود کر اسے دفن کر دو۔ قاسم خان کی اس گفتگو کے جواب میں اس کے ساتھی حرکت میں آئے۔ انہوں نے ہرات کے قلعے کے محافظوں کا لباس اتارا اور گڑھا کھود کر دفن کر دیا۔ پھر اس کے ساتھی بڑی تیزی سے سرائے کی طرف چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ گھوڑوں کو لے آئے، ان پر کھانے پینے کی وہ اشیاء بھی لدی ہوئی تھیں جو وہ خچروں پر لاد کر لائے تھے۔ پھر وہ اشیاء خچروں پر رکھے ہوئے بوروں میں بھر دی گئی تھی۔ قاسم خان پھر بولا اور اپنے ساتھیوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، تم میں سے 3 ساتھی اپنے 3 دیگر ساتھیوں کے پیچھے سوار ہو جائیں اور 3 گھوڑے خالی کر دیں۔ ان تینوں گھوڑوں پر خانم اور ان کی دونوں بیٹیاں سوار ہو جائیں گی اور فوراً یہاں سے کوچ کرنے والی بات کریں۔ قاسم خان کا یہ حکم پاتے ہی اس کے ساتھی فوراً گھوڑوں پر سوار ہو گئے اور 3 گھوڑے خالی کر دیے گئے اور 3 گھوڑوں پر 2 ساتھی سوار ہو گئے تھے۔ خالی ہونے والے 3 گھوڑوں پر
شاہ ولی خان کی بیوی اور بیٹیوں کو سوار کر دیا گیا۔ پھر قاسم خان اپنے ساتھیوں کے ساتھ حرکت میں آیا اور تینوں خچروں کو بڑی تیزی کے ساتھ اپنے آگے آگے ہانکتے ہوئے وہ اس شاہراہ پر بڑی تیزی سے سفر کرنے لگے تھے جو ہرات سے سبز شہر کی طرف جاتی تھی۔ اپنے ساتھیوں کے ساتھ قاسم خان برق رفتاری سے شاہراہ پر سفر کرتا رہا۔ سبز شہر میں رکے بغیر وہ آگے نکل گئے اور دوسرے روز سورج غروب ہونے سے کافی پہلے وہ دریائے ہلمند کے کنارے آن پہنچے تھے۔ دریا کے کنارے آ کر شاہ ولی خان کی بیوی عادلیہ نے اپنے گھوڑے کی باگیں کھینچتے ہوئے اسے روکا۔ پھر وہ قاسم خان کو مخاطب کر کے کہنے لگی، قاسم خان میرے بیٹے، اب ہم نے کافی فاصلہ طے کر لیا ہے۔ میں سمجھتی ہوں اب ہم خطرات سے باہر ہیں۔ میری بیٹیاں گھوڑوں پر لگاتار سفر کرتے ہوئے تھک چکی ہیں۔ وہ مجھ سے کئی بار شکایت بھی کر چکی ہیں کہ انہیں اب کہیں آرام کرنا چاہیے۔ میری تجویز ہے کہ دریا کے کنارے کچھ سستا کر آرام کر لینا چاہیے۔ اسی دوران ہمیں کچھ کھا پی کر تازہ دم بھی ہو لینا چاہیے۔ اس پر قاسم خان اپنے ساتھیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، میرے ساتھیوں، میرے بھائیوں، دریائے ہلمند کے کنارے پڑاؤ کر لو۔ خانم اور ان کی بیٹیاں لگاتار سفر کرتے ہوئے تھک چکی ہیں۔ یہاں دریا کے کنارے آگ کا الاؤ روشن کرو، کھانے پینے کی اشیاء گرم کرو، کھانا کھاؤ، تازہ دم ہو اور اس کے بعد یہاں سے پھر کوچ کرتے ہیں۔ قاسم خان کا حکم پاتے ہی اس کے سارے ساتھی گھوڑوں سے اتر گئے۔ خچروں پر لدا ہوا سامان بھی اتار لیا گیا اور اس کے بعد قاسم خان کے ساتھیوں نے دریا کے کنارے کنارے خشک لکڑیاں جمع کر کے ایک جگہ رکھ دی اور آگ کا الاؤ بھی روشن کر دیا۔ پھر وہ سب مل کر آگ کے الاؤ کے گرد بیٹھ گئے۔ کھانے کی جو اشیاء خچروں پر لدی ہوئی تھیں وہ ضرورت کے مطابق گرم کی گئیں۔ پہلے سب نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا، پھر آپس میں خوشگپی میں لگ گئے تھے تاکہ راستے کی تھکن اور اذیت کو دور کر سکیں۔ کچھ دیر تک دریا کے کنارے بیٹھ کر سستاتے رہے۔ اچانک قاسم خان چونک سا پڑا اور اپنے ساتھیوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے ساتھیوں، میرے بھائیوں، اٹھ کھڑے ہو، فوراً یہاں سے کوچ کرنے کی تیاری کرو، اپنا سامان باندھو، ساری اشیاء خچروں پر لادو۔ جس طرح تم سفر کرتے رہے ہو اسی طرح گھوڑوں پر بیٹھو اور فوراً دریائے ہلمند کو پار کر کے فرات شہر کو روانہ ہونے والی شاہراہ پر کوچ کر چلو۔ قاسم خان کا حکم پاتے ہی اس کے ساتھی خطرے کی بو محسوس کرنے لگے تھے۔ فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ سارا سامان انہوں نے لپیٹ کر خچروں پر لاد دیا اور پھر وہ آنن فانن اپنے گھوڑوں پر سوار ہو گئے تھے۔ اس موقع پر شاہ ولی خان کی بیوی عادلیہ قاسم خان کے قریب آئی اور بدحواسی میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگی، قاسم میرے بیٹے، کیا بات ہے؟ تم نے اس قدر بدحواسی میں کوچ کا حکم کیوں دیا ہے؟ اس پر قاسم نے ہاتھ کے اشارے سے سبز شہر کی طرف آنے والی شاہراہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، خانم، اس شاہراہ کی طرف دیکھو، میرا دل کہتا ہے کہ کچھ لوگ ہمارے تعاقب میں نکل کھڑے ہوئے ہیں۔ عادلیہ نے جب اس شاہراہ کی طرف دیکھا تو وہ دنگ رہ گئی، اس لیے کہ شاہراہ پر دور دھول کے بادل اڑتے دکھائی دے رہے تھے۔ اس پر عادلیہ فکر مند ہو گئی اور قاسم خان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، بیٹے، اب کیا ہوگا؟ قاسم خان عادلیہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، خانم، گھبرانے یا فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ تم تینوں کے محافظ کا فرض ادا کروں گا۔ جب تک ہم سب کے جسموں کے اندر خون کا آخری قطرہ بھی باقی ہے اس وقت تک ہم سب مل کر تعاقب کرنے والوں سے تم لوگوں کی حفاظت کریں گے۔ خانم، میری آپ سے استدعا ہے کہ آپ اپنی بیٹیوں کے ساتھ فوراً اپنے اپنے گھوڑوں پر بیٹھ جائیں تاکہ فوراً یہاں سے کوچ کیا جائے۔ اس پر عادلیہ، امامہ اور ارزون تینوں حرکت میں آئیں اور گھوڑوں پر بیٹھ گئیں۔ قاسم خان بھی لمبی چھلانگ لگاتے ہوئے اپنے گھوڑے پر بیٹھا۔ پھر وہ دریائے ہلمند پر بنے ہوئے کشتیوں کے پل کے ذریعے دریا پار کر گئے تھے۔ دریا کے پار جا کر قاسم خان نے مڑ کر دیکھا، ان کے پیچھے شاہراہ پر اڑتی ہوئی دھول پہلے کی نسبت قریب تر آ گئی تھی۔ اس کے اندر کے سوار ابھی دکھائی دینا شروع نہ ہوئے تھے۔ اس پر قاسم خان فوراً حرکت میں آیا اور اپنے ساتھیوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے ساتھیوں جو گھوڑوں پر دو دو کر کے بیٹھے ہوئے ہو، میری بات غور سے سنو۔ تم اپنے تینوں گھوڑوں کو اس شاہراہ پر سرپٹ دوڑا دو۔ دیکھتے ہو 3 میل آگے جا کر کوہستانی سنگلاخ چٹانوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔
پہلے چھوٹے چھوٹے ٹیلے اور چٹانیں آتی ہیں، پھر بلند کوہستانی سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ وہاں جا کر تم اپنے گھوڑوں کو روکنا۔ شاہراہ کے کنارے 2 ساتھی شاہراہ کے دائیں طرف 2 بائیں طرف چٹانوں اور پتھروں کی اوٹ میں بیٹھ جانا۔ اس کے بعد ہم اسی رفتار سے آگے بڑھیں گے۔ جب تعاقب کرنے والے ہم تک پہنچیں گے تو ہم بھی سفر کرتے ہوئے وہاں تک پہنچ جائیں جہاں شاہراہ کے دونوں طرف 4 ساتھی گھات میں بیٹھ چکے ہوں گے۔ جب تعاقب کرنے والے ہم پر حملہ آور ہونے کی کوشش کریں گے تو میں اپنی تلوار کو مخصوص انداز میں فضا کے اندر بلند کروں گا۔ اس کے ساتھ ہی گھات میں بیٹھے ہوئے ساتھی تعاقب کرنے والوں پر تیر اندازی کر دیں۔ اس طرح بڑی آسانی سے ہم تعاقب کرنے والوں پر قابو پا لیں گے، خواہ ان کی تعداد ہم سے کئی گنا زیادہ ہی کیوں نہ ہو۔ قاسم خان کی اس تجویز پر عادلیہ، ان کی بیٹیوں امامہ اور ارزون کے چہروں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ انہوں نے اس تجویز کو پسند کیا۔ پھر قاسم خان کے وہ ساتھی جو 3 گھوڑوں پر 2 ہو کر بیٹھے تھے، وہ اپنے گھوڑے بھگاتے ہوئے آگے نکل گئے تھے۔ تھوڑی دیر تک 4 ساتھیوں کو دائیں بائیں کنارے چٹانوں کے پیچھے گھات میں بٹھانے کے بعد باقی 2 ساتھی گھوڑوں کو لے کر واپس قاسم خان کے ساتھ آ ملے تھے۔ اتنی دیر تک تعاقب کرنے والے بھی دریائے ہلمند کو عبور کرنے کے بعد ان کے قریب آ گئے تھے اور اب وہ ان کے تعاقب میں گھوڑے بھگاتے ہوئے صاف دیکھے جا سکتے تھے۔ قاسم خان اپنے ساتھیوں کے ساتھ کچھ اور اس رفتار سے آگے بڑھتا رہ گیا۔ جب تعاقب کرنے والوں نے انہیں آ لیا تو وہ وہاں تک پہنچ گئے تھے جہاں شاہراہ کے دونوں طرف ان کے 2 ساتھی گھات میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اب تعاقب کرنے والے ان کے سروں پر پہنچ گئے۔ پھر تعاقب کرنے والوں میں سے ایک بولا، سنو، ہرات شہر سے شاہ ولی خان کی بیوی اور بیٹیوں کو لے کر بھاگنے والوں، تمہاری کوشش، تمہاری صحیح، تمہاری جد و جہد کی انتہا ہوئی۔ اب اس شاہراہ کے کنارے تمہاری قبریں بنانے کے بعد ہم شاہ ولی خان کی بیوی اور بیٹیوں کو ہرات شہر واپس لے جانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ قاسم خان نے مڑ کر دیکھا۔ اس نے اندازہ لگایا کہ تعاقب کرنے والے کسی طور 20 سے کم نہیں ہوں گے۔ اس نے اور اس کے ساتھیوں نے فوراً اپنے گھوڑوں کو موڑ لیا۔ اتنی دیر تک تعاقب کرنے والے بھی ان کے قریب آ کر رک گئے تھے۔ تعاقب کرنے والوں کا سربراہ پھر بولا، تم لوگ کیا سمجھے ہوئے تھے کہ تم اس قدر آسانی سے شاہ ولی خان کی بیوی اور بیٹیوں کو ہرات شہر سے نکال کر بھگا لے جانے میں کامیاب ہو جاؤ گے؟ ہرگز نہیں، ہم تمہیں کسی بھی صورت ایسا کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، اس لیے کہ ہرات شہر کا والی امیر خان ان تینوں خواتین سے ایک بہت بڑا کام لینے کا عزم کیے ہوئے ہے۔ لہٰذا امیر خان کا حکم ہے کہ ان سب کی گردنیں کاٹ دی جائیں جو تینوں خواتین کو ہرات شہر سے لے کر بھاگے ہیں۔ لہٰذا سنو، تمہارے حق میں بہتر یہی ہے کہ تم ہتھیار پھینک دو اور اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو، بصورت دیگر ہم ایک عذاب اور اذیت کی صورت میں تم پر حملہ آور ہوں گے اور تم لوگوں کو کتے کی موت مار دیں گے۔ تعاقب کرنے والوں کے سرخیل کی اس دھمکی کے جواب میں تھوڑی دیر تک فضاؤں میں ایک سکوت طاری رہا۔ تعاقب کرنے والوں کے سرخیل کے الفاظ سن کر قاسم خان کی حالت ایسے ہو گئی تھی جیسے غاروں کے اندھے دہانوں پر آگ برس گئی ہو۔ پھر قاسم خان کی آواز کچھ اس طرح سنائی دی جیسے بے نام خواہشوں کی سرگوشی کی بے ثباتی کے قصے میں اداس خنک رات کا نوحہ بن کر سنائی دیتی ہے۔ وہ تعاقب کرنے والوں کے سرخیل کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سنو، اب بھی وقت ہے، واپس لوٹ جاؤ۔ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو تمہارے پاس جانی انجانی بیچارگی اور گھٹن کے خوف کے سوا کچھ نہیں رہے گا۔ سنو تعاقب کرنے والوں، اپنے حسد کے علاؤ اور تاریکیوں جیسے شیطانی جذبوں کو سمیٹو اور ہم پر حملہ آور ہونے کے بجائے اپنی زندگیوں کی امان لے کر لوٹ جاؤ۔ اگر تم نے ان ویرانوں کے اندر ہم سے ٹکرانے کی کوشش کی تو میں پھر تمہیں تنبیہ کرتا ہوں کہ تمہارے شعور کی سرحدوں پر ہم گران باری اعلام کی وہ ضرب لگائیں گے کہ صدیوں کے سکوت اور بے کرام وسعت افلاک میں تمہارے پاس کچھ نہ رہے گا۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، چاہے تو زندگی کی طرف لوٹ جاؤ، چاہے ہم سب سے ٹکرا کر موت سے بغلگیر ہو جاؤ۔